ابلیس کی مجلس شورا۔ علامہ اقبال صاحب نے ابلیس کی ایک خیالی پارلیمنٹ تشکیل دی ہے جس میں وہ اپنے مشیروں سے بات چیت کر رہا ہے۔ اس شورا میں اس کے ساتھ 5 مشیر بحث میں حصہ لیتے ہیں اور اپنی رائے دیتے ہیں، خدشات کا اظہار کرتے ہیں اور ابلیس کی قابلیت کی تعریف کرتے ہیں۔ آخر میں ابلیس ان کے تمام خدشات کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے نظام کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ آئین محمدی ہے۔ تم اس کو مسلمانوں کی نظر سے نہ صرف پوشیدہ رکھو بلکہ ان کو ظاہری مذہبی اعمال میں الجھا کے رکھو، ایسے اعمال جن کو مسلمان عین اسلام سمجھ کر اسلام کی حقیقی روح سے دور رہے۔ یہ ایک دلچسپ اور حقیقت سے قریب تر تجزیہ ہے جس کا احساس آپ کو اپنے ارد گرد اپنے اندر ہوگا۔ اقبال نے ہمیں شیطان کے خدشات بتا کر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کافی لمبی تمثیل ہے، اس لیے اس کو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس تمام نظم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام حصوں کو سنا جائے۔ ابلیس، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دو، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا حکم۔ عناصر، عنصر کی جمع ایلیمنٹ، دوں کمینہ۔ پہلے ابلیس اپنے مشیروں چیلوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ دنیا پرانی ہے اور کھیل سے مراد ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خوں سے مراد ہے کہ ابلیس نے خوب محنت کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کو سجدہ کرنے کو کہا جبکہ وہ خود اپنے آپ کو اس مقام کا اہل سمجھ رہا تھا۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ کارساز بگڑے کام بنانے والا، آمادہ ہے راضی ہے، کاف و نون اس سے مراد کن ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کن کہتا ہوں اور فیکون یعنی ہو جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا ہی آج اس کو ختم کرنے پہ آمادہ نظر آتا ہے۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسو۔ فرنگی انگریز، یورپ میں رہنے والے، ملوکیت بادشاہت، دیر مندر، فسون جادو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے یورپ میں بسنے والوں کو بادشاہت کا خواب دکھلایا، یوں ان کی عوام کو بے بس کیا۔ یہاں ذہن میں رکھیں کہ ملوکیت سے مراد قبل مسیح سے پہلے کی بادشاہت کی بات کی گئی ہے۔ مزید یہ کہ میں نے انسان کو کلیسا و مندر و مسجد سے متنفر کیا اور یوں اقدار جو کہ انسان کا خاصہ ہے وہ اس سے ختم ہو گئی۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ نادار جو کچھ نہ کر سکے، منعم جس پر انعام کیا گیا ہو، جنون ایک ہی کام کرنے کی دھن۔ دنیا میں یا تو امیر ہیں یا غریب۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے غریب کی آنکھوں کے سامنے تقدیر کا پہاڑ کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ یہ بہانہ بنا کر کچھ کرنے سے رکا ہوا ہے، وہ قسمت کا لکھا سمجھ کے بدلنے کی سوچ سے محروم ہے۔ دوسری طرف امیر کو مزید سے مزید دولت
اکٹھی کرنے کے پیچھے لگایا ہوا ہے، یوں دونوں کو ہی اپنے اصلی مقصد سے بھٹکایا ہوا ہے۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے درو۔ آتش سوزاں جلا دینے والی آگ، سوزے درو اندر کی حرارت۔ ابلیس مزید کہتا ہے کہ ان تمام مسائل کی وجہ میری محنت اور میری سازشیں ہیں، لہٰذا یہ مسائل کبھی حل نہ ہوں گے اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں۔ آبیاری پانی دینا، نخل کہن پرانا درخت۔ اس شعر میں شیطان اپنی گزشتہ کارروائیوں کی بڑھوتری کی مثال ایک درخت سے دیتا ہے کہ جس کو ہم دنیا کے آغاز سے پانی دیتے آئے ہوں اور اب تک ہماری مسلسل آبیاری سے نہایت مضبوط ہو چکا ہو، تو اسے کون گرا سکتا ہے۔